یا ایھا الذین آمنوا کے خطاب سے شروع ہونے والی تیسری آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ ترجمہ: اے ایمان والوں، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں رزق کے طور پر عطا کی ہیں ان میں سے کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر واقعی تم صرف اسی کی بندگی کرتے ہو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 172۔ تفسیر: اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو حلال چیزوں کے کھانے اور اس پر شکر ادا کرنے کی ترغیب دی ہے۔ اس پر روشنی ڈالنے سے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا پس منظر کیا ہے۔ بعض مشرکین بتوں کے نام پر جانوروں کو چھوڑتے تھے اور ان کی تعظیم میں ان سے فائدہ اٹھانے کو حرام سمجھتے اور اپنے اس فعل کو حکم الہی سمجھتے تھے، اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہمارے اس فعل سے اللہ کی خوشنودی اور اس کا تقرب حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس عقیدے کی تردید فرمائی اور ان کی غلطی بتلا کر ان کی اصلاح بھی فرمائی کہ ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہے ان میں سے کسی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لینا اور یہ سمجھنا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ اس سے راضی ہوگا، یہ سب شیطانی خیالات ہیں۔ تم شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو، وہ تمہارا دشمن ہے، وہ تمہیں گمراہ کر دے گا اور یہ سکھائے گا کہ اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاؤ جن کا تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر اہل ایمان کو اس بات سے متنبہ کیا ہے کہ وہ اس غلطی میں مشرکین کی موافقت نہ کریں۔ اسی کے ضمن میں اہل ایمان کو اپنے انعامات کا ذکر اور اس پر ادا شکر کی تعلیم بھی ہے۔ ارشاد ربانی ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ اے ایمان والوں، ہماری طرف سے تم کو اجازت ہے کہ جو پاک چیزیں ہم نے تم کو مرحمت فرمائی ہیں ان میں سے جو چاہو کھاؤ۔ واشکروا للہ، اور اس اجازت کے ساتھ یہ حکم ہے کہ حق تعالیٰ کی شکر گزاری کرو۔ شکر گزاری زبان سے بھی، ہاتھ پاؤں سے طاعت و عبادات بجا لا کر بھی، اور دل سے ان نعمتوں کو من جانب اللہ سمجھ کر بھی۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر واقعی تم صرف اسی کی بندگی کرتے ہو۔ تو اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کی وجہ آپ کے سامنے پیش کر دی گئی۔ اب اس آیت کریمہ سے ملنے والی ہدایات پر کچھ روشنی ڈالتے ہیں۔ تو اس آیت میں جیسے حرام کھانے کی ممانعت کی گئی ہے، اسی طرح حلال چیزوں کے کھانے اور اس پر شکر ادا کرنے کی ترغیب بھی ہے، کیونکہ جس طرح حرام کھانے سے اخلاق رذیلہ پیدا ہوتے ہیں، عبادت کا ذوق ختم ہو جاتا ہے، دعا قبول نہیں ہوتی، ٹھیک اسی طرح حلال کھانے سے ایک نور پیدا ہوتا ہے، اخلاق رذیلہ سے نفرت اور اخلاق حسنہ کی ترغیب پیدا ہوتی ہے، عبادت میں دل لگتا ہے، گناہ سے نفرت ہوتی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے تمام رسولوں کو یہ ہدایت فرمائی ہے: یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اے رسولوں، تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اس آیت کریمہ میں اشارہ ہے کہ نیک عمل کرنے میں رزق حلال کو بڑا دخل ہے۔ اسی طرح دعا قبول ہونے میں بھی حلال کھانا معین و مددگار ہے اور حرام چیزیں قبول دعا میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے لوگ طویل السفر، پریشان حال اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور یا رب پکارتے ہیں، مگر ان کا کھانا حرام،
پینا حرام، لباس حرام، غذا ان کی حرام، ان حالات میں ان کی دعا کہاں قبول ہو سکتی ہے؟ تو حرام سے بچ کر حلال چیزیں استعمال کرنا انتہائی ضروری ہے۔ دوسری ہدایت رزق حلال پر شکر ادا کرنے کی ہے۔ شکر 100 عبادتوں کی ایک عبادت ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو بہت پسند فرماتے ہیں اور اس سے راضی ہو جاتے ہیں جو بندہ کوئی لقمہ کھاتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور پانی کا کوئی گھونٹ پیتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کی ہر نعمت پر کثرت سے شکر ادا کرتا رہتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ تو شکر 100 عبادتوں کی ایک عبادت ہے۔ ہر بات پر شکر ادا کرنے کی عادت ڈال لینی چاہیے، اور ہر نعمت کو من جانب اللہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے یہ نعمت مجھے عطا کی ہے۔ یہ بھی شکر کا ایک طریقہ ہے، اور زبان سے بھی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دن رات صبح و شام ہر وقت اور ہر چھوٹی بڑی نعمت پر یہ کہنا چاہیے اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ اے اللہ، آپ ہی کی تعریف ہے اور آپ ہی کا شکر ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں، آپ نے ہر چیز کے طریقے بتا دیے ہیں، شکر ادا کرنے کا طریقہ بھی آپ نے بتا دیا ہے، ورنہ انسان کہاں تک شکر ادا کر سکتا ہے؟ بقول شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے فرماتے ہیں کہ ایک سانس پر 2 شکر واجب ہے، سانس اندر جائے اور باہر نہ آئے تو موت، اور اگر سانس باہر آئے پھر اندر نہ جائے تو موت۔ تو ایک سانس پر 2 نعمتیں اور ہر نعمت پر ایک شکر واجب ہے، اس طرح ہر سانس پر 2 شکر واجب ہو گئے۔ اس لیے اگر انسان سانس ہی کی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہے تو کہاں تک کرے گا؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر ادا کرنے کا ایک آسان طریقہ بتا دیا اور چند کلمات تلقین فرما دیے، ہر مسلمان کو یاد کر لینے چاہیے۔ میں ان میں سے چند دعائیں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک، اے اللہ آپ کا شکر ہے، ایسا شکر کہ جب تک آپ ہیں اس وقت تک وہ شکر جاری رہے۔ وخالدا مع خلودک، اور جس طرح آپ جاویدہ ہیں اسی طرح وہ شکر بھی جاویدہ رہے۔ وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا لَا مُنْتَهَى لَهُ دُونَ مَشِيَّتِكَ، اور آپ کی مشیت کے آگے جس کی کوئی انتہا نہ ہو۔ وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا لَا يُرِيدُ قَائِلُهُ إِلَّا رِضَاكَ، اور آپ کی ایسی حمد کرتا ہوں جس کے کہنے والے کو سوائے آپ کی رضا کے کچھ اور مطلوب نہیں۔ وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا مَلِيًّا عِنْدَ كُلِّ طَرْفَةِ عَيْنٍ وَتَنَفُّسِ نَفْسٍ، اور آپ کی تعریف اور آپ کا شکر ہے ہر آنکھ جھپکنے کے وقت اور ہر سانس لینے کے وقت۔ اور دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے، اللہم لک الحمد زینت عرشک، اے اللہ میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں جتنا آپ کے عرش کا وزن ہے۔ ومداد کلماتک، اور اتنا شکر ادا کرتا ہوں جتنی آپ کے کلمات کی سیاہی ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام کلمات کو لکھنا چاہے اور ساتوں کے ساتوں سمندر اس کے لیے سیاہی بن جائیں اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات لکھے جائیں تو سارے سمندر خشک ہو جائیں لیکن اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہ ہوں، تو آپ کے کلمات لکھنے کے لیے جتنی سیاہی درکار ہو سکتی ہے اس کے بقدر شکر ادا کرتا ہوں۔ وعدد خلقک، اور جتنی آپ کی مخلوقات ہیں یعنی انسان، جانور،
درخت، پتھر، جمادات، نباتات سب جتنی مقدار میں ہیں اس کے برابر شکر ادا کرتا ہوں۔ ورضا نفسی، اور آخر میں فرمایا کہ اتنا شکر ادا کرتا ہوں جس سے آپ راضی ہو جائیں۔ اب اس سے زیادہ انسان اور کیا کہہ سکتا ہے؟ لہٰذا رات کو سوتے وقت ہر شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور یہ کلمات کہہ لینے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔